اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمام لوگوں کی دعا اور پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ایک بار پھر اس سرزمین مقدس عراق پر قدم رکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی گزارش ہے کہ جو مومنین و مومنات زیارت پر آنے اور معصومین علیہم السلام اور ان کے اصحاب و انصار کی زیارت کے خواہاں ہیں، پروردگار عالم ان کو ان کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ جو ویڈیو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ ہے مزار میثم تمار۔ میثم تمار کون تھے اور یہ کیسے شہید ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم مختصر گفتگو کریں گے۔ میثم تمار کا روضہ مسجد کوفہ سے کئی 100 میٹر کے فاصلے پر کوفہ و نجف کے عام شاہراہ پر زیارت گاہ خاص و عام سے، جس پر نیلے رنگ کا گنبد ہے اور قبر پر ایک زرعی نصب ہے جو دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ علی کے عشق میں انسان کو موت نہیں آتی بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میثم کون تھے اور یہ کیسے شہید ہو گئے؟ میثم تمار شہر کوفہ کے ایک کھجور بیچنے والے تھے۔ آپ کا تعلق ان عجموں سے تھا کہ جو عرب کے درمیان رہتے تھے۔ جناب میثم تمار بھی دوسرے عجم لوگوں کی طرح اسلام کے بعد اسلام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور خاندان رسول کے عشق میں اپنا دیار چھوڑ کر عرب میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میثم بنی اسد کی ایک عورت کے غلام تھے۔ بازار کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت علی علیہ السلام نے میثم کو خرید کر آزاد کر دیا۔ جناب میثم کا اصلی وطن اور ان کے والد، جناب میثم کے والد کا نام یحییٰ تھا اور جیسا کہ معتبر تاریخوں میں آیا ہے کہ اسلام لانے سے قبل میثم آذربائیجان کے ران نامی علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے جائے ولادت کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ تاریخوں میں کرمان اور کچھ میں فارس یعنی شیراز، جبکہ کچھ دیگر تاریخوں میں آذربائیجان مرقوم ہے، لیکن زیادہ قوی احتمال یہی ہے کہ میثم آذربائیجان ہی کے رہنے والے تھے۔ جناب میثم کی حضرت علی علیہ السلام سے پہلی ملاقات جب بازار کوفہ میں سب سے پہلے میثم تمار کی ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے سوال کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میثم نے جواب دیا سالم۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا لیکن اللہ کے رسول نے تو مجھے خبر دی ہے، بتایا ہے کہ اس کا نام، تمہارا نام میثم ہے۔ میثم کو بہت تعجب ہوا کہ واقعاً اللہ کے رسول اور آپ کے جانشین برحق ہے۔ انہوں نے بالکل سچی خبر دی ہے کیونکہ ان کا نام تھا ہی میثم، لیکن کوفہ تو کیا پورے علاقے میں کسی کو اس ماجرے کے بارے میں خبر نہیں تھی کہ ان کا نام میثم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے تمہارا وہی قدیمی نام میثم رہے گا جو تمہارے باپ نے رکھا ہے۔ اب آتی ہے بات شہادت میثم اور علی علیہ السلام کی پیشن گوئی کی کہ حضرت علی علیہ السلام نے جناب میثم سے تمام واقعات بیان کیے اور کہا ہے میثم ایک دن آئے گا کہ جب تم شہید کر دیے جاؤ گے۔ اس طریقے سے حضرت علی علیہ السلام نے جناب میثم کے سامنے ان کی شہادت کا تذکرہ کیا کہ اے میثم تم میرے بعد گرفتار کر لیے جاؤ گے اور تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اور تیسرے دن تمہاری ناک سے خون بہنے لگے گا اور تمہاری داڑھی خون سے سرخ ہو جائے گی۔ تم ان 10 لوگوں میں سے ایک ہوں گے جنہیں عمرو بن حریث کے گھر کے دروازے کے سامنے فلاں درخت پر سولی سے لٹکایا جائے گا اور تمہارا پھندا ان سب میں سب سے چھوٹا ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے میثم کو اس کھجور کے درخت کی بھی نشاندہی فرمائی جس پر میثم کو سولی دی جائے گی۔ میثم نے سوال کیا یا امیر المومنین کیا واقعاً ایسا حادثہ رونما ہوگا؟ حضرت نے فرمایا بے شک، رب کعبہ کی قسم یہ واقعہ ہو کر رہے گا چونکہ یہ راز مجھے اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ میثم نے جواب دیا حقیقتاً اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا ہو وہ ہو کر رہے گا اور مجھے آپ کے قول پر ایمان کامل ہے۔ اس کے بعد میثم جب بھی اس درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو اسے پانی دیتے تھے اور وہاں
نماز پڑھتے تھے۔ جناب میثم کی شہادت، امیر المومنین کی اس پیشن گوئی کو 20 برس گزر چکے تھے۔ اس مدت میں امام علی شہید ہو چکے تھے اور امام حسن علیہ السلام بھی زہر دغا سے شہید کیے جا چکے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ تھا جب عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا حاکم بنا۔ اس نے سب سے پہلا فرمان یہ صادر کیا کہ جو لوگ امام حسین سے رابطے میں ہیں انہیں فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ اس فرمان کے صادر ہوتے ہی میثم کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ عبید اللہ نے میثم کی طرف بڑی حقارت سے دیکھ کر کہا، کیا یہ ایرانی غلام بھی اتنا گستاخ ہو گیا ہے کہ حسین سے اس کے رابطے میں اور عرب کے سیاسی مسائل میں دخالت کرتا ہے؟ شاید کوفہ میں اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا جو میثم کو اس عنوان سے نہ پہچانتا ہو کہ علی علیہ السلام کے مخلصین میں سے ہی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ والی کوفہ نے جناب میثم کی شان میں گستاخی کی اور آپ کو نہایت ہی اذیتیں دی اور کہا، تم علی سے برات کا اظہار کرو اور علی کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرو، ورنہ میں تمہیں سولی پر لٹکا کر ہاتھ پیر کٹوا دوں گا۔ عبید اللہ سے یہ سننا تھا کہ میثم کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ ابن زیاد نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ جواب دیا، ابن زیاد، میں تیرے قول یا عمل کے سبب گریہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس شک کے سبب گریہ کر رہا ہوں جو اس دن میرے مولا نے مجھے بتایا تھا۔ یہ سب کچھ بتا رہے تھے جس پر میں شک کر رہا تھا۔ ابن زیاد نے سوال کیا، ایسا تیرے مولا نے کیا کہا تھا؟ میثم نے پورا شہادت نامہ سنا دیا۔ ابن زیاد نے کہا، میں صرف تیرے ہاتھ پیر کاٹوں گا اور تیری زبان کو چھوڑ دوں گا تاکہ نعوذ باللہ تیرے حق میں علی کا کہنا جھوٹا ثابت ہو جائے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہاری زبان بھی کاٹ دی جائے گی۔ تو اس نے حضرت علی علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس طریقے کی باتیں کی۔ اس کے بعد میثم کو اسی درخت سے باندھ کر ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے۔ اس حال میں بھی میثم کی زبان پر علی کا ذکر تھا۔ لوگوں سے کہا، اے لوگوں، جسے علی کی بات سننا ہے وہ میرے قریب آ جائے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ میثم نے فضائل علی کے دریا بہا دیے۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ عمرو بن حارث نے ابن زیاد کو کہلوایا کہ اگر میثم کی زبان ایسے ہی چلتی رہی تو گمان غالب یہ ہے کہ کوفے کا اختیار تیرے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کی زبان بھی کاٹ دے، اور اس طرح میثم درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ میثم کی تدفین کے بعد کئی دنوں تک میثم تمار کی لاش سولی پر لٹکی رہی، اور ابن زیاد نے اس وجہ سے کسی کو بھی میثم کے دفن کرنے کی اجازت نہیں دی تاکہ یہ منظر لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ علی اور آل علی کی پیروی کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ منظر اتنا سخت تھا کہ اگرچہ کوفے کے لوگوں سے اس کا برداشت کرنا مشکل تھا، لیکن کیا کیا جائے جب لوگوں کے دل و ضمیر ہی مر چکے۔ لیکن 7 جوان جو میثم کے ساتھ کھجور فروخت کرنے کا کام کرتے تھے، ان سے یہ منظر برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے یہ عہد کیا کہ وہ کسی صورت میں میثم کی لاش کو دفن کریں گے، لہٰذا اپنے بنائے ہوئے نقشے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے میثم کو کھولا اور کچھ دور کے فاصلے پر ایک سوکھے تالاب میں لا کر سپرد خاک کر دیا۔ میثم تمار کا روضہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد کوفہ سے کئی 100 میٹر کے فاصلے پر کوفہ و نجف کی عام شاہراہ پر زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اس پر نیلے رنگ کا گنبد اور قبر پر ایک زرعی نصب ہے جو دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ علی کے عشق میں انسان کو موت نہیں آتی بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔